اهدنا الصراط المستقيم الذين آتيناهم الكتاب يعلمونه كما يعلمون أبناءهم. وہ لوگ جن کو ہم نے لکھی تھی کتاب وہ بھی جانتے ہیں اس پیغمبر کو مثل جاننا اپنے بچوں کا. دو تقریریں اس کی. مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہ یہی کہتے ہیں بھائی ایک بات مجھ سے رہ گئی، اچھا ایک بات رہ گئی، آگے چلے جاؤ. تو پھر میں دوبارہ کیا کہوں گا وہاں؟ ابھی جب اس آیت پڑھ کے کہہ دو لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک. یہ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں سیالوی جو پیر ہے سیال کا، اس نے کہا ہے ہمیں تو شریف وغیرہ کہنے سے جی نہیں چاہتا. سیال شریف گورا شریف فلانا شریف فلانا شریف. میں بس ایک کعبہ شریف معلوم ہوتا ہے مدینہ شریف ہے بس. اب اور شریفوں کا کہاں لے جائے؟ اگر کوئی ہے صحیح پیغمبر کا متوی تو بہت اچھا ہے، اپنی نجات ہوگی اس کی. نہیں ہے تو اس کے ایک آدمی کے شریف تو نہیں ہو سکتا ہے. ایک جگہ ہے بس مکہ شریف بھی ہے، سمجھ گئے؟ مدینہ منورہ شریف کی ہے بس مکہ مدینہ منورہ. یہ شریفوں کا نام لگا کر لوگوں کے ذہن کو گندا کر دیا ہے. لوگوں کے دماغ میں شریف کے نام آپ نہیں کہتا ہے کہ بہت ان کی ہستیاں ہیں، حالانکہ شرک اڈے ہیں وہاں. بہرحال سیالوی نے یہاں مانا کیا ہے اور بریلوی مانا کرتے ہیں. یہ میں مانا کرتا ہوں بریلوی کا مشرکانہ مانا کرتا ہوں، یہ میں مشرکانہ مانا کرتا ہوں، مشرکانہ مانا کرتا ہوں. دیکھنا جو صحیح مقصد تمہارے ذہن تک میں نے پیش کر دیا ہے. ایک گندا مانا سناؤ اللہ کنتی غدار اللہ. میں تو نہیں کہتا میرے پاس خزانے نہیں ہے، سمجھے؟ میں کہتا نہیں ہے تو صحیح، لیکن میں کہتا سمجھ گئے بات نہیں سمجھے؟ وامنا یہ خود ہی لکھنا وامنا. سمجھے میری بات کو؟ خزانے خوشتا لیکن پجی بسرا. سمجھے میری بات کو؟ آئے تو صحیح خزانے، لیکن میں اپنی زبان سے کہتا نہیں رہتی. فخر بنتا ہے تو فخر نہیں کرتا. ہے تو صحیح خزانے میرے پاس لیکن میں کہتا نہیں. دیکھتا ہے شیطان بھی کام کترے انہوں نے کن کترے. شیطان بھی کہتا تھا شابہ میرے بچوں یا بلیا اور یا ابنائی اے میرے بچوں شابہ. مجھے بھی وہ تعبیریں سمجھنی ہے جو تمہیں سمجھائے گا. گھر میں کہتا نہیں آپ کو دعوت آپ کو ماننا اور رہتا پوچھتا ڈال ماسر کا خزانے سے نہیں تھا تو دنیا زبان دے خدا تعالیٰ لو اختیارات مالا اور کریں. حد سے اللہ تعالیٰ نے اختیارات بڑے دیے ہیں. بوڑھے خزانے کیا ہے؟ ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، لیکن میں زبان سے کہتا نہیں. زبان اپنی سے دیکھا ہے. آگے لا عالم الغیب اس کا تم کرتے ہیں کہ لا کون پر لا آ جائے. لا کن ہندی لا کن لال ہو جائے. لا کن لال ہو جائے. میں یہ بھی کہتا میں غیر نہیں جانتا. تیسری بات کو لا عالم الغیب کا تم کرتے ہندی خزانوں پر. لا اقول لکم لا عالم الغیب. لا اقول لکم لا، میں نہیں کہتا میں غیب نہیں جانتا. میں نہیں کہتا کہ میں غیب نہیں جانتا. جو خدا نہ ممکن وہ غیب نہ پیجے ہوں جو کوئی مرے نہ پڑے گی. سمجھے؟ بتاؤ اور سوچتے جاؤ. شیطان کی بھی کام کتنے کی نہیں کتنے. یہودیوں نے تورات کی تحریک کی تھی، انہوں نے سارا خدا کے قرآن کی تحریک کی ہے کہ نہیں. ولا اقول انی ملک، اور میں نہیں کہتا ہوئی میں نہیں کہتا میں بات کہتا نہیں مانتا کہنے کے لیے. ورنہ کیا ہے میں تو دوری ہوں لیکن کیا کرتی ہوں. دیکھا ہے یہ سیالوی نے لکھا ہے رسالہ جس میں ہمیں کچھ گاڑی شامل ہوتی ہے اچھی بہت اچھے سے کسی تولی ہے جتنا اس کو غصہ آیا تو اس آیت کا لگا ہے. کہتے ہیں اس آیت کو سمجھے کوئی ایک ہی واحد پاکستان میں سمجھا. یا مرزا سمجھا علی متوفیقہ کو، مرزا قادیانی سے علی متوفیقہ حیات و ثبوت سمجھا ہے، یا علم غیب کلی کا عقیدہ میں بریلوی سمجھا نہیں. یعنی سلف صالحین سے ہٹ کر سارے سلف صالحین سے ہٹ کر
ایک معنی نکالنے لوگوں کا کام ہے۔ دیکھا ہے مفسرین کو صاف صاف دیکھیے اور کہتے کیا یہ کہ سب پیغمبر کر رہا ہے کسر نفسی، اس کا نام رکھتے ہیں کیا؟ کسر نفسی، کسر نفسی کر رہا ہے۔ وہ آتا ہے تمہارا جامع اطلاع کے اندر بھی آتا ہے علم سے حلمن میں نفسی ہی، وہ اطلاع میں پڑتا ہے حلمن میں نفسی، جہاں مفعول لہو پر آتے ہو تو آگے چیزیں بنتی رہتی ہیں چیزیں ہے، تو اس میں تو کہتے ہیں مفعول لہو کا نام سب کہتا ہے کہ فعل کا فاعل مفعول لہو کا فاعل ایک ہوتا ہے، یہ وہ ویسے آپ کی تمہاری جامع اطلاع ہے۔ تو یہاں بھی کہتے ہیں یہ کسر نفسی ہے، حلمن میں نفسی ہی، پیغمبر اللہ کا کسر نفسی کر رہا۔ امام راضی نے بڑی عجیب بحث کی ہے، ایک کسر نفسی ہے بریلویوں کی، ایک کسر نفسی ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے، آخر میں اب دونوں کو جدا جدا بیان کرتے ہیں۔ بریلوی کسر نفسی کیا کہتے ہیں؟ اور جی جانتے تو ہیں مالک بھی ہیں لیکن کسر نفسی کی لگتے ہیں کہ میں کہاں مالک، یہ سمجھے مالک ہیں لیکن کسر نفسی کی کہہ رہے کہ لا آخر کو میں کہتا نہیں، سمجھے مالک کو اشتا لیکن پکا سے نفسی نہ پڑا ہوئی کہ جو اللہ کو ہوا ہونا ہے تو صحیح مالک، لیکن کسر نفسی کی کہتے ہیں میں مالک کو، نہیں سمجھے جانتے بھی ہیں غائب کو لیکن کسر نفسی کی کہتے ہیں میں نہیں جانتا، یا لاکھوں کو میں نہیں کہتا کہ نہیں مان جانتا میں غائب کو، یہ لاکھوں کی نیچے داخل کر لیتے ہیں، انی مانا نوری ہوں نور سے بھی اوپر ہوں لیکن کہتا نہیں ہوں کسر نفسی ہے۔ سمجھے میری بات کو، یہ لکھا کہ کیا کریں کسر نفسی۔ اب یہ تو کیا انہوں نے جو بریلویوں کی کسر نفسی ہے، کسر نفسی ہے اس کو تو یوں دوسرے معنی میں کیا جاتا ہے جھوٹ، جیسا کہ شیعوں کے متا دوسرے معنی میں کیا ہے زنا، نام رکھیے کیا متا۔ اسی طرح بریلویوں کی جو کسر نفسی ہے وہ کیا ہے؟ کیا یعنی کذب، کیوں ہے صحیح مالک، خزانے بھی سب ہیں لیکن اوپر سے کیا کرے لا پورو لا ہندی ہے صحیح ہے مالک ہے لیکن اوپر سے کیا کہتے ہیں لا پورو لا مراد کیا ہے؟ اندر سے سب چیز کے مالک ہیں، جانتے بھی ہے گئے اوپر مجھ کہتے ہیں لو تو عالم غیبہ لا عالم غیبہ، اوپر سے یہ کہہ رہے اندر سے کیا ہے سب کو جانتے ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، مختار ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، سب ان کے اختیارات ہیں، لیکن اوپر سے کہہ رہے کیا تھا کہ کسر نفسی۔ یہ معنی کیا ہے؟ وہ کہ پیغمبر بھی بہار اللہ جھوٹ بول رہا ہے اور خدا بھی پیغمبر سے جھوٹ بولوا رہا ہے۔ آپ سمجھیے جو صحیح کسر نفسی بہت عجیب لکھا ہے امام راضی۔ امام راضی لکھتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے اے میرے پیغمبر صاف کہہ دو کہ میری ذات اس قابل نہیں، میری ذات اس قابل نہیں، خزانے پر قبضہ یہ میری ذات کا کام ہے، میں اس قابل ہی نہیں، باقی امور کا جاننا میں اس قابل نہیں، میں غائب نہیں جانتا، میری ذات قابل نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں، باقی میرا کھانا پینا بھائی میں صاف کہ تم دیکھو میں اس قابل نہیں، یہ تو میرا بات آتی نہیں، نفس کسر کر کے نفس کو صاف کہو میری ذات اس قابل ہو۔ سمجھ گیا میری بات؟ یہ امام راضی نے مانا کیا، سمجھ امام راضی کو مانا، امام راضی یہی لوگ یہی کہتے ہیں کسر نفسی کیا مانا تو میری ذات اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کھانا بھی چھوڑ دوں اور خزانے میرے پاس آنے کا ہو، طاقت ہوں جن باتوں سے نہیں، میں نے صاف بات ہے میں اس قابل ہوں، تمہاری بات صاف صاف ہے ان باتوں تو میں قابل نہیں ہوں، ان باتوں کے لیے میرا اللہ ہی قابل ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ جیسا کہ 15ویں بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی بہت سے لکھتے ہیں سارے سوالات دشمن کی بیان ہوتے جائے، خزانے ہو نعرے ہو یہ ہو وہ آخر کل سبحان ربی ان کنت الا بشرا رسولا، کل سبحان ربی ان کنت الا بشرا رسولا، صاحب کہہ دیجیے یہ سارے کام میرے اللہ کے ہیں، میرا کوئی کام نہیں، اور میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، میں بشر رسول ہوں، بس میں بشر ہوں، مراد کیا ہے ان کاموں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ بہرحال
اب تک دیکھا ہے، میں کہہ چکا ہوں، ایک قصد نفسی کا معنی بریلویوں کا ہے، کہتے ہیں جی کہیں گے لا علم لنا قصد نفسی ہے، لا علم لنا کیا انبیاء کہیں گے قصد نفسی ہے، مراد کیا ہے؟ جانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، تو وہ ایک اندر سے جانتے تھے، زبان پر کیا ہے؟ لا علم لنا، وہ ایک خدا بھی پیغمبر سے جھوٹ بولوا رہا ہے، مہار اللہ، اور پیغمبر بھی ساری وہ جھوٹ ہو، جو پہلے بھی ان نے مانا کیا قصد نفسی کا، وہ دوسری تعبیر کی قلب ہے، جیسا کہ شیر القبور کا کہا ہے، دوسری تعبیر کی کیا ہے؟ زنا ہے، یوں ہی ہے، ایک قصد نفسی جو حضوری نے کیا ہے، قصد نفسی صاحب کو میری ذات اس قابل بھی مجھے ہم نہیں جانتے، جاننے والا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہو، ہم اس کے قابل نہیں، ہم اس سے قابل ہو، ہم اس کار کو نہیں دیتا۔ اب دیکھیے ایک باقی یہ ادھر فارسی میں گویم اصل اس زمانہ مشرقین اس زمانہ آئے بہین معنی میں کنم لا پورے کو نبی گویم بزبان نبی گویم اگرچہ نزد ما اختیارات کلی ورا خدا تعالی داداست خدایان اللہ ہستان جو قدرت میں دارم ولیکن بزبان نبی گویم بزبان نبی گویم لا گویم بعد ذا لا علم الغیب را آن محکوم کنم بر ہندی خلال اللہ لا پولکم لا علم الغیب من نمی گویم کہ من غیب نمی دان، من نمی گویم کہ من غیب نمی دان، یعنی غیب نمی دانا وہی وجہ نمی گویم کہ لا علم الغیب نمی دانا میز لا پولکم انی مدد بس زبان نمی گویم کہ من مرک ہستا جنوری ہستا اکاتے من از نوریان من بالا ہستا بشر خنیستا ولیکن بزبان اقرار نبی کن ایرا میں گویم قصر نفسی ای کنی آیا کہ در قرآن پاک آمدان در صورت مائدہ شما خوندے کہ قداوت از انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ میں پرسد بروز قیامت ماذا وجبتم ہم انبیاء علیہ السلام میں کوئی قلع علم لنا دران جئی نیز مقام ان قصر نفسی است ہم انبیاء علیہ السلام ہم میدانن احوال امتیانا ولیکن وہ زبان میں گوجن قصر نفسی کی لا علم لنا لا علم لنا یہ معنی میدان ہے این قصر نفسی آپ کے بڑے میاں مشرکان نے گوجن ایلا تعبیر دیگر کذب است بجائے کذب نفس قصر نفسی استعمال میں کنم جتو شیعگان بجائے زنا مدہ میں گویم اصل قصر نفسی کا معنی امام راضی وزیر محسنی کردان کہ لا کلتی ولائن اللہ یا من ای لائق نیستا ای کار ایمان نیست ای در دخل ایمان نیست خلائن اللہ بر قبضہ اللہ قداست مرا طاقت نیست ذات من برہی قابل نیست ایجو لا علم اللہ مرائی دخل نیست مانوی دانم ہے یعنی ذات ما برہی قابل نیست یہ ہر چیز اختیار اللہ تعالیٰ بہرحال یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب چلیے آگے پیچھے آ جائیے جہاں سے سب شروع ہو چکا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یہاں لوگ مفسرین لکھتے ہیں سب نے یہ کہا کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جو انہوں نے کتاب دے رکھی تھی وہ جانتے ہیں پیغمبر کو مثل جاننے اپنے بچوں کے، مثل جاننے اپنے بچوں کے، یعنی جتنا بچوں کو جانتے ہیں اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کو جانتے ہیں۔ بچہ جو حسین آدمی کا ہے ہزاروں کو بڑھنے آدمی پہچان وہ میرا بچہ ہے علامات سے، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات جو پہلی کتابوں میں آ چکی تھی اس میں ایسا جانتے ہیں حضور کو اپنے اولاد سے بھی بہتر، بلکہ عبداللہ بن سلام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں شوق ہو سکتا ہے
ورنہ اگر بیوی نے یہ پانی کہاں سے لیا تھا، الورد الفراش کی وجہ سے بچہ ہمارے منسوخ ہو گیا، ہمارے گھر پیدا ہوا ہے، لیکن آپ کے بارے میں جو نشانی پہلی کتابوں میں تھی ہر پوری کی پوری آپ پر صادق ہوتی ہے، لہذا آپ کے بارے میں کچھ بھی زیادہ ہے۔ یار ہوں کما یار ہوں اب نہ ہو، اب ایک اشکار ہے، پیچھے مضمون چلاتا تھا، پیچھے مضمون چلاتا تھا، وہ مضمون اور تھا، وہ تو مسئلہ توحید تھا، پیغمبر کے نام پر بحث نہیں تھی۔ اب اگر پیغمبر کے لیے، اس لیے مفسرین نے ایک ہی لکھا ہے کہ چونکہ پیغمبر ہی بیان کرنے والے ہیں اور پیغمبر پر ہی قرآن آیا ہے، اس لیے پیغمبر کے لیے آئے تو آگے قرآن پاک بھی پیغمبر پر آیا ہے تو بیان بھی پیغمبر کر رہے ہیں کہ میرے شیخ فرمایا کرتے ایک معنی اور الذین آتیناہم الکتاب، جنہوں کی کتاب دے رکھی تھی، یعرفونہ، جانتے ہیں حقیقت اس بیان کی، جانتے ہیں اس مسئلے کو، اس بیان کو، کما یعرفونہ ابناءہم، جسے جانتے اپنے بچوں کو۔ یہ مسئلہ، اس مسئلے کی صداقت اس کا ان کو معلوم ہے، جس کو بچوں کا یقین ہے کہ تیری کتابوں سے خدا کی توحید بیان کر دی گئی تھی، یہ بے ایمان توحید کو چھپا رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یعنی دارچوش یہودیان کی دی مسئلے کا جاسے یقین دیتے والے، لیکن اکثر تعلق بات ہے، مسئلہ صاحب جانتے ہیں لیکن انکار کر رہے ہیں۔ اللہ بھی حضرت اللہ، وہ لوگ جو اپنی جانتوں سے خدا نے ڈالا ہے، یہ لوگ مسئلہ مانتے نہیں۔ اللہ کی رات میں زجر بھی ہے اور تھوڑی سی دلیل لکڑی کا اشارہ بھی ہے، یہ پہلی کتابوں کے ماننے والے بھی اس مسئلے کو مان رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے گھڑ لی اللہ پر جھوٹ، اور کذب بآیات، کیا جس نے جھٹلا دی اللہ کی آیات کو، گناہ کیا ہے، شرک بھی کرتا ہے، کہتا ہے خدا تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، کیوں میرے پیاروں کو پکارتے ہو، میرے پیاروں سے حاجتیں مانگتے، شاباش شاباش ہے، بڑی ماں دیکھا مجھ سے قریب ہوتے ہیں، کرتے جاتے ہیں شرک، کہتے ہیں خدا خوشحالی کی، بڑا خدا خوش ہوتا ہے ولیوں کے پکارنے سے۔ خدا کے بھی آیات کہتے ہیں انہم لا یغلب الظالم، یہ لوگ آئے یقینی بات ہے کبھی کسی لوگ کا بیان ہوں گے، اور یوم نحشر الجميع، جب قیامت ہوگا جب کرے گا تحویل اخروی، قرآن نے خود کہا ہے بشارتیں دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو دلاوے دیتا ہے قیامت کے، اب آگے قیامت نہ ہو یوم نحشر الجميع، جس جن کو پکارنے والوں کو، جن کو پکار آ گیا، مشرکوں کو جمع کریں گے جن کو پکارتے رہے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو این شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک، کہاں ہے تمہارے شریک، وہ تمہارے پیر فقیر، وہ بزرگ حضرت پیر وغیرہ شیخ القادری جیلانی وغیرہ سب تجوہ ہے، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کرتے تھے، کہاں ہے، کہاں تمہارے شریکوں کو اگر ثم لم تكن فتنة إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، پھر نہ ہوگا فتنہ ان کا، میرے شیخ منع کرتے تھے، نہ ہوگا گندا جواب، نہ ہوگا گندا جواب ہوگا، شاہ عبد القادر وغیرہ کرتے، نہ رہے گی ان کی شرارت، نہ رہے گی ان کی شرارت، شاہ عبد القادر دیکھا دونوں شاہ عبد القادر ہے، ایک شاہ عبد القادر دہلی کا ہے، ایک دوسرا شاہ عبد القادر وہاں پٹنہ کا ہے، شاہ عبد ہے دہلی کی شاہ عبد القادر، نہ رہے گی ان کی شرارت الا قالوا، مگر یہ ان کا کہنا ہوگا ما كنا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قسم اپنے رب کی ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، نہ یہاں میرے حضرت نہ ہوگا گندا جواب، نہ ہوگا گندا جواب ان کا، مگر یہ کہیں خدا کی قسم ہونے کبھی شرک ہے گا، کہاں وہ شریک جن کو پکارا کرتے تھے، کرتے بھی وہ پیر آنے پیر حکم ہے کہ بھی یہ چیز میں کیا سمجھ کی ہو شرک میں کرے گی، راجہ انہوں نے کیا ہوتا بنا ہوتا ہے دیکھ کس نے ٹھوٹ ہوتا میرا روبار وصلہ حرما کانون یفترون، بات سنا اللہ نے بات لا
غائب ہو جائے کہ ان سے وہ معبودان باطلا جن کو کھڑا کرتے تھے، جھوٹے بنا رکھے تھے معبود، پکارا کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ سَجَدَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. ایک میرے پیغمبر ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں تیری طرف، تیری باتیں سننے کے لیے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے کر کے دلوں پر پردے أَن يَفْقَهُوهُ بِالصِّدْقِ، سمجھ قرآن کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کان میں پردے ہیں. مراد کیا ہے؟ سمجھنے کے قابل نہیں رہے، سمجھنے کے قابل نہیں رہے، کہ وہ دلوں پر مہر لگ گئی ہے، دل سمجھنے کے قابل نہیں رہے. آنکھوں میں پردے آ چکے ہیں، سننے کے قابل نہیں رہے. آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں، دیکھنے کے قابل نہیں رہے. یہ حکم اللہ کی تقریر ہے. مہر جباریت مراد کیا ہے؟ دل معوب ہو چکے ہیں، کان معوب ہو چکے ہیں، آنکھیں معوب ہو چکے ہیں. میرا خدا ہے اگر موجی بھی پوری دیکھ لے لا یوں دیا نہیں بنا جسے ماننا تو در کے نہ رہا، ماننا تو در کے نہ رہا حتیٰ انتہا کے لیے. دیکھ مانا کرتے حتیٰ کا مانا ماننا تو در کے نہ رہا حتیٰ انتہا، نوز نہیں جا رسی، نوز نہیں جا رسی حتیٰ جاؤں کہیں جادلوں کا. جب تیرے پاس آتے الٹا جھگڑا کرتے ہیں، الٹا مانتے بھی نہیں اور الٹا جھگڑا بھی کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ یقول اساطیر الاولین، کہتے ہیں مشرک لوگ سارے لوگ نہیں، یہ مجھے کہانیاں پہلے لوگوں کی، یہ کہانیاں ہیں. مطلب داتے جب آپ پیغمبر حسخ دا حبون بولے گی، لیکن اس معاملہ آخر کا شو بس دردیر زیرو موب شو، استرگی موب شو، ہر سی موب شو، اور دا ایمان نہ بھی پریز ایمان کا ایمان نہیں کرتا اس متاثر جھگڑی کئی حتی انتہا روان. وَهُمْ يَنْحُونَ وَيَنْحُونَ، یہ خود بھی رکتی ہے اس مسئلے سے اور لوگوں کو بھی روکتی ہے. ایک لازمی متنزی وہی ان کو نہیں لاکھوں کو جانوں کو ومائشون، ان کو شعور بھی کوئی نہیں. وَلَوْ تَرَا ان کو نارے پھر آگے تشریف ہے بھی کیا وہ کسی کٹرا ہوا، کیا حال ہوگا تو دیکھی گئے انسان جب یہ کھڑی کی گئی دونوں پر پھڑکارو کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے موت. نردوں دنیا میں کی جاتے، ہم واپس کی جاتے، بناؤ قلبی ببی آیات ربنا، اللہ کی آیات کی تکذیب نہ کرتے. ہائے ایک بار پھر جاتے خدا کی باتوں کو مانتے. میرے پورے ہو جاتی مان آنے والے میں سے بربدار ہوا کہانی خونا من قبلو، ظاہر ہو جائے گا ان کی لیے وہ کی جو خونا من قبلو، جو پہلے نہیں دیکھتے تھے، پہلے نہیں دیکھتے تھے. یعنی یجدون بھی اخواہہم، یجدون بھی اخواہہم، جس کو پاتے تھے اپنی مخفی. یجدون مخفیا هو اللہ، یجدونہ مخفیا، جس کو مخفی پاتے تھے. مانا میرے شیخ کا یاد رکھنا، اور انہوں نے کیا مانا میرے شیخ بن کے ظاہر ہو گئی وہ چیز جس کو مخفی پاتے تھے. برات کے دو وقت وہ مخفی پاتے تھے، یعنی دو وقت دل پر مخفی ہو اور دل پر ظاہر ہوشی. یجدون میں فرد اللہ کے لوگ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر یہ لوٹائے بھی جاتے پھر بے ایمان اور کرتے شرک کی. ان کی شرک ایسی رگوں میں آ چکا ہے، ان کی رگ رگ میں آ چکا ہے. یہ لوٹائے بھی جاتے پھر بھی کیا کرتے؟ شرک. آخر میں ورنہ میں کہانی بولتے ہیں وقالوا، کہتے ہیں شکوا ان الہیات دنیا والوں میں موجود نہیں، ہم نہیں جاتے دنیا کی بس پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی قیامت کا عذاب تب ہوگا کہ ہم اٹھائے جائیں، قیامت کوئی نہیں، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، بس ہو گیا ختم دنیا میں سلسلہ ہے. وہ لو تعالیٰ نے آیا دوست ایک مگر تو دیکھے جب دونوں پر چھڑکی جائیں گے آج کا نئے صحابہ بالحق، دونوں حق نہیں دیکھ لو نے یہی ہے کہ نہیں، وہی تو ہوگا نا. کارو بنار بنا ہاہاری قسم اپنے رب کی حضور کے بعد تم تکفرون کر حضرت ملا کے اللہ بے شک خبر میں وہ لوگ جنہوں نے تقزیم اللہ کی ملاقات کی حضرت ہم صاحب مصدر ابن عبد اللہ جی کی ہم کچھ دیتا ہے کہ ہارو یا حسرت نالاما حرم نبیہ ایک ہے افسوس
اس بات کو ہم نے تفریح کی زیادتی کی، ہماری زیادتی کرنے پر واپس لیا ہے، ہماری زیادتی کرنے پر ہم نے بڑی زیادتی کی۔ وہ اٹھائیں گے اپنی شرک والے بوجھ، شرگر میں نکی پر اللہ سارا بہت بری چیز اٹھا رہے ہوں گے، یعنی شرکیہ بوجھ، باقی بدامانی کو بوجھ اٹھائیں گے۔ روزاروں یہ اٹھائی اپنے بوجھ اللہ ہوئے اللہ سارا ما یزیرون۔ مرحیات دنیا، یہ جواب سوال ہے بلکہ ایک بات ہے، کیونکہ مشرکین دنیا پر مغرور ہو کر حق کو مانتے نہیں، حق کو مانا نہیں کرتے مشرکین۔ قرآن پاک تھوڑی سی بات اس پر بحث کرتا ہے، حق سے دور ہونے والوں اور دنیا پر مغرور ہونے والوں، دنیا کیوں مغرور ہو چکے ہیں؟ سچ پوچھو نا، جہاں بھی دیکھو گے یہ ساری دنیا کی نام خدا کی قسم گدی نشین ہٹی ہوئی حق سے، کوئی اور ہٹا ہوا یہ دنیا ہیرو کی بھی سبب بن رہی ہے۔ مال، زر، دولت، حکومت، نشہ، یہ ایک ایسی چیزیں کہ انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ قرآن کا طریقہ ہے کبھی کبھی دنیا پر بھی بحث کرتا ہے، کس پر مغرور ہو چکے ہیں؟ یہ اکثر فرق کی نہ بنی دولت کی رام گدی نشینا نوابان حکام داخل نہ بنی اور دیونے سے دنیا پر مغرور ہوئی۔ تو قرآن پاک کر پر دنیا کو بند خبر ہو گئی تاکہ نہ دنیا اس لاکھ چیز نظر آئے، اور کوئی مولوی کام نہیں کر سکے گا اس کو اگر دنیا کی بات آئے۔ یہ بھی کہہ پہلی صداقت کو دل سے نکالو گے، آ جائے حق بیان کر کے الحمدللہ، لیکن حق کی وجہ سے حق کو چھوڑے دنیا کی وجہ سے اس جیسی لعنت بہت بڑی لعنت ہے۔ خدا قسم دنیا روکتی ہے ایمان سے۔ قرآن کو دیکھا کس طرح مرحیات دنیا اللہ لعب و لہو، کیا یہ حیاتی دنیا کی کوئی نہیں مگر کھیل ہے، جی کا بہلانا ہے، بس چند لیے جی بہل جاتا ہے، کھیل ہے۔ مذہب دار الآخرت کو ہاں دار آخرت کے تم لوگوں جو بچ رہے شرک سے خدا قد نعلم، یہ آگے جی یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے، یہاں ساری چیزیں بیان کرتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن پاک تسلی دیتا ہے پیغمبر کے لیے بھی، ایسی آتے آتی ہے بیان کرنے والے کی طبیعت اطمینان پیدا ہو جائے۔ دیکھو نا بات سمجھو، ایک آدمی ہے مسئلہ بیان کر رہا ہے، دنیا اس کی محرمت لگی ہوئی ہے، گلی چونکوں میں محرمت اس کی ہو رہی ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ تم ہی سوچو ہر طرف سے محرمت ہی محرمت ہو، کبھی کبھی اس کے دل کو ڈھارس میں دبانے کے لیے، دل کو پکڑ رکھنے کے لیے ایسے آتی ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تسلی۔ دیکھا ہے اور دیکھا ہے تسلی۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانه لا يكذبونك ولكن هم بآيات الله يجحدون۔ ہم جانتے ہیں بے شک ہم نہ کرتے ہیں تجھے لوگوں کی بات جو کہہ رہے ہیں مشرک، ہم جانتے ہیں، خوب جان رہے ہیں کہ آپ کے دل کو پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ تجھے نہیں چٹلاتے بلکہ میری حق کا انکار کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو ٹھٹلایا گیا، بس ان میرے پیغمبروں نے صبر بھی کیا، ٹھٹلائے جانے پر جب ایذا دیے گئے صبر کیا، حتی جاءہم نصرنا، جہاں تک ہماری مدد آ گئی۔ مراد کیا ہے؟ میرے پیغمبر آپ کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم خوب جان رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، میری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ پہلے اپنی آپ پر بھی چیزیں آئی، انہوں نے بھی صبر کیا، آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا۔ دیکھو بات سمجھو، بازار میں تو نبی کریم کے لیے ہے، خدا جانتا ہے اندرون ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی مسئلہ بیان کرنے والوں گھروں میں جاؤ گے، مسئلہ بیان کرو گے، تکلیفیں آئیں گی، ایذا آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، انبیاء کا حال دیکھنا۔ میرے شیخ اس میں کہتے تھے بڑی محبت کا مانا ہے، پنجابی بھی مانا کر لوں، قد نہ اسی کو ڈاڈا جان دیا
اسی جانتے ہیں پائے بڑی طویل پریشان ہے واللہ تو دلی کستوارا راضی نہ پختو راضی نہ فارسی راضی سب ورد لوگ ہونا بھی پکڑ حیران و یاد سے تعبیر کو ہر سڑے قدیمہ کی تعبیر کو ریشی ہے اسی ڈاڑا پائے جانتے ہیں میرے پیغمبر اسی لاغر سے ہوں جانتے ہیں بڑی پریشان ہے اور تیرے کچھ نہیں پیا دینی اتنی میریاں کرنا نے انکار کر دی خدا کی قسم اتنی محبت بڑی آواز ہے ہائے مجھے پست آتی میں اس کی تعبیر آپ کو پست بھی سناتا لیکن میں تعبیر پر قدرت نہیں رکھتا دس حسب کو حکم پی جانوں تا طبیعت کے پریشان برابر ہے لیکن گورا تا پہیس کوئی تا سب کوئی اور میں تا اسے سرویش تا سنا دے اور زمان خبر مجھے بے ایمان نہ تا بنے سو خبر تیرا آگرے دے تاسو زمان خبر ہے تو زمان خبر کے بھی آنے پتے وجہ تا بنے تو پہ جانا خبی جانا تو غورو پی جانو تم کا تا طبیعت اثر خدا آگرے دے وہ شیخ اولا بن اسلام وہ تعبیر میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا لیکن وہ بھی حیران ہے سمجھ گئے میں کہہ رہا تھا ہم خود جانتے ہیں ہم جان رہے ہیں آپ کی طبیعت پر ایک بوجھ پڑ رہا ہے پریشانی آ رہی ہے کوئی بات ہے ہم خود جانتے ہیں مولانا تھانی اس کی مثال دیتے ہیں کہ مجنون کو مارنے والے مار رہے ہیں کہ چھوڑ لیلا کا نام کو لیتا ہے مار رہے ہیں گالیاں دے رہی ہے پتھر مار رہے کہیں پیچھے سے آواز آ گئی اوپر سے آواز دے رہی تھی لیلا نے کہا واہ مجنون میں دیکھ رہی ہوں میری وجہ سے تجھے مارا جا رہا ہے میری وجہ سے میں بڑی خوش ہوں اتنی لیلا کہہ دینا کہ میں بڑی خوش ہوں میں جانتی ہوں میری تجھے مارا جا رہا ہے قسم خدا کی مجنون کہتا ٹکڑے کر دو رات کے لیلا تو خوش ہے نہیں سمجھے بات کو ملا بن اسلام آپ سمجھے کہ نہیں سمجھ گئے یہی چیز ہے جو مسئلہ بیان کرتا ہے لوگ مارتے ہیں آوازیں آتی ہیں ہم خوش ہیں بات کیا ہے سمجھ گئے یہ ایک اس کا نام کیا ہوتی ہے تسلی کرنا لگی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبرنا ما كذبوا حتى أتاهم رسولا فلا مبدل لكلمات الله خدا کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا میرے فیصلے ہیں میں کرنے والا ہوں وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ تیرے پاس آ گئے پیغمبر کے واقعات ان واقعات سے دیکھنا کتنی مصیبتیں آئی اگر تجھ پر بھی آگے تو کون سی بڑی بات ہے خدا جانتا ہے ظاہر میں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے لیکن اندر میں سب کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے سمجھ گئے ہم پر مصیبتیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی افسر تک کریں گے ساری چیزیں آئیں گی بات کوئی نہ کرنا تو میرا کام کرتے جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے پھر دیکھ کیا بنتا ہے جو آیتیں میں پڑھتی ہوں چھوڑتے بھی کیا جاؤ ولن بھی ہو آیا تیرا بات فرق نہ مل کر دیا سپیڑا ربی کو ربی یحشرون بات فرق نہ پھر کتاب میں شہر ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی کیا مانا کتاب سے دار مارنا یہ ڈائری لکھنے جو ہے کوئی چیز نہیں سب کچھ لکھ رہے ہیں ڈائری لکھنے والے فرقتے لکھ رہے ما فرقنا فی الکتاب من شیء کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی کوئی فرقنا فی الکتاب من شیء ہم نے ساری چیزیں پوری پوری دی ہے ثم الی ربہم یحشرون ایک اور یعنی آباد نامے ہم لکھ رہے ہیں ڈائری پوری کی پوری لکھی جا رہی ہے پروانہ ایک دوسرا بارے کیا ہے مہارت میں بھی کتاب ہر چیز پہلے ہم نے لکھ دی تھی کوئی لکھا کہ نہیں مہارت میں کتاب بھی لکھا ہے یا آباد نامی پوری پوری ڈائری لکھنے والے لکھ رہے ہیں کوئی چیز ہم نہیں چھوڑ رہے ڈرامہ ہے پھر اللہ کے لیے پیش کی جائیں گے
دوسرا والا معافرت نبی کتاب یعنی پوری پوری چیز پر لکھی ہوئی ہے، تو وہ دونوں معنی ہیں۔ آگے سمیہ ربی، اب غزال ایک اشکال یہاں آتا ہے، پیچھے ذکر ہے جانوروں کا، ڈاپا طائر یہ تینوں آگے معافرت کا سمیہ ربی یحشرون، اگر یحشرون میں سب لے لے جانور بھی، پھر ایک عبادت ہے ہم کو آیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم انسان، انسانوں کی شرافت ہے جانوروں کا، حشر سب کا ہوگا لیکن جانوروں کا ذکر نہیں کیا گیا، حشر میں الی ربہم کہا ہے، بول کر انسان مراد انسان اور جانور سارے ہیں، جو پیچھے جانوروں کا ذکر ہے، حشر سب کا ہوگا۔ اس پر سوال یہ آتا ہے کہ جانوروں کو نہ ثواب ہوگا نہ عقاب، جانور سے کوئی نہیں، ان کا حشر کا کیا مانا؟ پھر ایک حدیث آتی ہے کہ کٹی ہوئی سینگ والی بدل لے گی سینگ والی سے، کٹی ہوئی سینگ والی بدل لے گی سینگ والی سے، کیا مانا ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کٹی ہوئی سینگ والی سے مراد مظلوم کنایا ہے، اور سینگ والی سے مراد کے ظالم ہے، مظلوم بدلا لے گا کس سے؟ ظالم سے۔ حق یہ ہے کہ جانوروں کا حشر و نشر ثواب و عقاب کے لیے نہیں ہوگا، نہ جانوروں کو ثواب ہے نہ جانوروں کو عقاب ہے، وہ مقرر بھی نہیں کہ ثواب کیا ہو، سمجھے میری بات کو؟ لہذا حق بات یہ ہے کہ ثواب و عقاب جزاء و سزا صرف انسان جنات کے لیے ہے، بس سمجھے میری بات کو؟ حق یہ ہے جن حدیثوں میں آتا ہے کہ بدلہ لے گی سینگ کٹی ہوئی، مراد کے مظلوم بدلہ لے گا کس سے؟ ظالم سے۔ اب دیکھیے والذی ذکر آیات اللہ سم بکم ذکرات ومہی لائی ومہی ذکرات مستقیم، وہ لوگ جو آیات ذکر کرتے ہیں مسئلہ کر نہیں مانتے، بہرے ہیں گونگے ہیں، بہرے حق نہیں سنتے، گونگے حق نہیں بولتے، اندھیروں میں پڑی ہے بے ایمان شرک سے نکلتے نہیں۔ اچھا جس کو خدا چاہتا ہے یوں کرے گا، جس کو خدا چاہتا ہے صراط مستقیم کرے گا۔ مراد کیا ہے؟ ایمان لے ایمان لے مسئلہ، ایمان ایمان ہے، نور ہی نور ہوگا، نہ ماننے کی تو نہیں عذاب ہے۔ آگے ورگر رسول اللہ علیہ کا حضور کے پاس اللہ تحقیق کے بھی ورگر رسول اللہ علیہ وسلم کا فأخذ لباس الله لعلهم يتضرعون فلما جاء باطلا تضرعوا ولكن تضرعون ورسلوا شيئا تربعوا ويعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا هم بغوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقضي دارنا قرد والحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیے آیت یہاں کیونکہ کئی آیتوں سے مضامین نکلا کرتے ہیں، وہ بھی میں ساتھ کرتے جاتا ہوں۔ اچھا لکھے ہوئی نہیں ہوتی کئی چیزیں، ساری باتیں لکھی ہوتی، ساری باتیں اشارات بھی دیتے، کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ ہم نے بھیجا پہلی امت سے پہلے انبیاء ہم نے انبیاء بھیجے تھے، انبیاء آئے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ہم کو پکڑا سختی میں تکلیفوں میں رات کیا ہے؟ بیماریاں بھی قحط بھی ڈالا، مصیبتیں دی، سب کچھ ہوا۔ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ شاید اللہ کے آگے حاضر کرے، زاری کرے، ہم نے بڑا پکڑا ان کو، سختیاں بھی دی، بیماریاں بھی دی، شاید یہ عرضی کرے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ الٹا ان کے دل سخت ہو گیا، ہمارا عذاب آیا آج نہ ہوئی ہے اور انجام بات کیوں یہ بات ہوئی جب ان کو ہمارا عذاب آیا آج بھی کیوں نہیں کی وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کیا ہو گئے، یعنی ہمارا عذاب آیا ہم نے پکڑا بیماریوں میں تکلیفوں میں، کوئی عاجزی کر کے مسئلہ مانا نہیں، مسئلہ مان دیتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے جاؤ بات سنا کیوں نہیں انہوں نے عاجزی کی، عاجزی کرے گی وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ اور دلوں کی سخت ہو گئی شرک پر،
سخت ہوتا ہے. یہ بڑا برا درجہ ہے. خدا بچائے. خدا پکڑتا ہے بیماریوں میں, کاکساری بھی پکڑتا ہے, شاید وہ مان جائے. مشرک بجائے شرک چھوڑنے کو اور پکے ہو جاتے ہیں. ان کو شیطان نے یہ کیا جو ہمارے مشرکانہ کر رہے تھے. ان کو شیطان نے ایسا کی, شیطان نے کہا بہت اچھا شابہ, بہت اچھا کام کر رہے ہو, وہاں قانون یا بنو, تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو. شیطان نے کہا بڑا اچھا کام کر رہے ہو, تم ٹھیک کام کر رہے ہو. یہ ایک درجہ ہوتا ہے, یاد رکھنا. جب مشرک شرک میں پکا ہوتا جاتا ہے, شرک میں پکا ہوتا جاتا ہے, اس کو ہمارے مشرکانہ میں لذت آتی ہے. تم دیکھو نا, تم بھی سوچو, جو قبروں کے پجاری ہوتے ہیں وہاں مرادیں مانگتے ہیں, حاجتیں مانگا کرتے ہیں, زاریاں کیا کرتے ہیں, ایمانداری سے بتاؤ کیا ان کو لذت آتی کہ نہیں آتی؟ ان کو تو خوابوں میں شیطان آتا ہے, ان کی شکلیں بن کر آ کر کہتا ہے شاباش شاباش بہت اچھا کام تم نے کیا. زین شیطان واقعہ ان کو آبان نام مشرکانہ آبان میں شیطان کہتا ہے بہت اچھا تم کر رہے ہو. فلما نسوا ما ذکروا به, نتیجہ کیا لگتا ہے, جب وہ بھول گئے اس مسئلہ توحید کو جس کے ساتھ وصیت دی گئے تھے, ان کے دل سے توحید نکل گئی, شرک رگ میں آ گیا. تاس کیا شرک, خدا کی توحید کا نور بالکل نہ رہا, بھول گئے. فتحنا الیہم ابواب کل شیء استدراج کے طور پر خدا نے سارے دروازے کھول دیے. او مال آیا, زر آئی, کاروبار میں مال آیا, بڑی کاروبار چل پڑا. واہ جی واہ 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 واہ, دیکھا ہے نا گالیاں دیتے ہیں تو کتنی برکتیں ہو گئی, بہت پیری برکت دے دی. خدا کہتے ہیں ادھر سے میری ہوتی ہے پکڑ, استدراج کے طور پر ڈھیل اور سے جاؤں, ڈھیل دیتا ہوں, بڑا مال آتا ہے, سارا آتا ہے, سب چیزیں آتی ہے. وَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا, جب خوش ہو جاتے ہیں مَا أُوتُوا, اس مال میں جو دیے گئے مال ہوتا ہے زر, کوٹھیاں, تارے, مارے, مریدیاں, مرید, مال, زر, بڑا تیل پین, ابوابا کلے خوب خوش ہوتی ہے, واہ واہ پورا. پھر کیا کرتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذاہم مبلسون, پھر ہم پکڑتے ہیں ان کے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری گرفتاری ہونے والی ہے, یا پھر ایسا بیڑا غرق کرتے ان کو نہیں چھوڑتے ہم. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, پھر کاٹ دی جاتی جڑ ظالموں کی, جڑ کاٹ دی جاتی. برات کیا ہے, مشرک بھی تباہ, ان کی جڑ بچے بھی تباہ. والحمدللہ رب العالمین, والحمدللہ رب العالمین. ان کی جڑ کاٹ دی گئی, یہ ہے بنتی نہیں, ان کی جڑ کاٹ دی گئی, الحمدللہ رب العالمین. وہ تباہ ہو گئے, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کیا ہمارا بن گیا, بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دائت نہیں جوڑی گی, انہوں نے پہلے ہوا گجر کرشو, یعنی ہمارے کام ہم توڑ مڑ شو, تباہ برباد شو, کہ الحمدللہ رب العالمین ہاؤ شو, الحمدللہ رب العالمین. داس سے مانا یہ کیا مطلب کہ ہاں الحمدللہ رب العالمین, سمجھ گئے بات؟ کیا سمجھا بات کو؟ یعنی مراد کہ ہم پکڑتے ہیں مشرکوں کو, تباہ کرتے ہیں, ان کی اولاد کا بیڑا تباہ کر دیتے ہیں. ان کو ان کے معبود آ کر چھڑا نہیں سکتے, کوئی چھڑانے والا چھڑا, ہم پکڑتے ہیں, کوئی چھڑانے والا نہیں چھڑا سکتا. پھر کیا ماننا پڑے گا, کہو الحمدللہ. یہ صرف ساری کارسازی کے اللہ کے لیے ہے, جس کو پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا, جس کو تباہ کرے کوئی بچا. کہو الحمدللہ رب. آج لگاؤ نا تجھے یہاں سورت ہود ہی لگا لو, 12 سے 12 سورت ہود. سبا 325.
325 اور 24 320 24 یا 25 دیکھا ہے یہ تو بار برا نقص علیہ منہا قانونی وما ظلمناہم، یہ ہے بستیاں جن کا ہم نے قصہ بیان کیا ہے، منہا قائم اس بال کے نشانات ہیں، وہ حسین بال ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ما ظلمناہم، ہم نے پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے کوئی جاتی نہیں کی، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے جو اپنے جان کو ظلم کیا تھا، پرلے شرک کر کر کے چلے جا رہے تھے، مشرک کی مشرک تھے۔ آگے بات قرآن فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ شیئا لما جاء امر ربک، ان کے معبودوں نے حاجت رواؤں نے اغنت کوئی ہٹایا نہیں ان میں سے کوئی چیز بھی، جب خدا کا فیصلہ آ گیا، اللہ کا امر آنے کے بعد، پھر خدا کا قہر آنے کے بعد، ان کی جو معبود پیر حکیم تھے، جو حاجت رواؤں کی تھے بزرگوں کے، انہوں نے ان کو بچایا کوئی نہ، کوئی فائدہ نہ دیا۔ اب آ جاؤ مقام پر، اپنے سلیقوں پر آ جاؤ، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، مشرکوں کی جڑ کاٹ دی گئی، تباہ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہو کہ یہ صفتیں کار سازی کی، کوئی کرے تباہ، خدا جس کو کرے اس کو کوئی بچا گناہ پر گرا دے، یعنی خدا تعالیٰ کو مشرکانوں کو تباہوں کو، کیونکہ ہم معبودان باطلو ہلاہوتم خلاصی ندور کڑے ہلاکن بس دادے معلوم شکدہ راسی تونا چاہتا تباہ کئی سو خلاص نہ کولیشی الحمدللہ راسی تونا اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہاں سے کیا سمجھے ہو؟ یہاں سے یہ سمجھ چکے ہو، تمہارے ذہن میں آ چکا ہوگا، جب مشرک شرک پر آ جاتا ہے، دھس جاتا ہے اس کے دلوں میں، رگ بھی شرک آ جاتا ہے، اس کو شرک کرنے پر نظر آتی ہے ایک، اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی استدراج کے طور پر مار زیادہ دے دیتا ہے، چہل پہل زیادہ ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جن کی نیازیں دیتا ہوں، گہریاں دے رہا ہوں، پیریاں دے رہا ہوں، یہ سب ان کی برکت ہے، خدا کے تب تو میرے استدراج ہوتا ہے، مسئلہ نکل جاتا ہے، اس طرح سے پکڑتا ہوں، پکڑ کی قریب آ جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ کے ہو گیا اس مقام سے، لہذا کسی کی مالداری پر، کسی کے رئیس ہونے پر، کسی کی گدی نشین کی زور پر کبھی تو کھڑ لگے، کبھی تو کھڑ لگے، یہ ساری خدا کی پکڑ کی راہ ہے۔ ایمان ہے، مار ہو تو چاہے نہیں مار، بھوک ہو تکلیف ہو ایمان نعمت، لیکن ایمان نہیں شرک ہے، ایک بڑی چیز پیدا ہے، ساری پنڈی ہے کہ تمہیں میں آ چکی ہے، سب پنڈی کا بارے کو چکا، لیکن شرک کے ساتھ سمجھو خدا کا قہر آ رہا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا، یہ بہت اونچا درجہ میں اس سے بتا کر کے بڑی برا مقام ہے۔ ایک دوسرا یہ ایک بات ہے، بریلوی بھی اور شیعہ بھی دونوں دلیل دیتے ایک مقام پر، آگے آ رہا ہے پہلے 14 میں قرآن پاک میں آتا ہے، جب شیعہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام یا لگون واقعان مبایکون ذرا ذرا کائنات کا جانتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں پیغمبر بھی، ولی بھی، سب شہید بھی جانتے ہیں ہر ذرا ذرا کائنات کو، ان کی ایک دلیل دیتے ہیں کہ طبیانن لکل شیء، کبھی کلیمی والے پیر دلیل بھی ہے، طبیانن لکل شیء، وہاں طبیان ہے کل شیء کے لیے، اور کل شیء میں ذرا ذرا کائنات کا آ چکا ہے۔ معلوم پیغمبر بھی جانتے ہیں، امام بھی جانتے ہیں، ولی بھی سب جانتے ہیں، شہید بھی طبیانن لکل شیء، تو قرآن کو انہوں نے جانا اور کون جان سکتا ہے؟ یہ ان کی دلال میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے۔ اس دلیل کی تردید کے لیے ایک آیت یاد بھی رکھ لو، اور کئی آیتیں آئیں گی۔ قرآن میں آتا ہے وَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، یہاں بھی کل شیء، وَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
ہم نے کھول دیے تو پر دروازے ہر چیز کے، ہر چیز کی لاؤڈ اسپیکر بھی ہے، پنڈی کا شعر بھی ہے، بلکہ کل شے میں نبوت بھی ہے، کل شے میں خدا کی الوہیت بھی کوئی غور کر سکتا ہے۔ ماننا پڑے گا کل شے یہاں کے اضافی ہے۔ مراد کیا ہے؟ جو اس زمانے کے متعلق، اس زمانے کے مطابق جو چیزیں دینے کے قابل تھی اللہ تعالیٰ نے اضافی ہے۔ مشرکان دعوائی دیشیگان ہوئی کہ قرآن پاک کے بیان میں کل شے، ہر چیز ذرا ذرا کائنات معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ درطول کا علم ہر چیز پر کر دے، حیات کا پوری ورکے دے پڑے ہر چیز باندھے، ہمارا جواب دار بابا کل شے نہ کل شے نہ اگر سو کوئی کے کل شے نہ دے کہ نبوت دے یا الوہیت دے یا پنڈی خار دے، اگر زمانے مطابق ان کی زندگی مناسب ہو خدا کا حمد کرے۔ چلو آگے بھی یا تم نے جاتے سمہم یسنون قریدن قلعہ تکون آدھی قوم ظالمون وما نرسل الا مبشرین ومنذرین۔ وہی چیز جو پیچھے ایک سوال پڑھ چکے ہو اور ہم اس کے ساتھ پھر بحث کرنا چاہتا ہے، وہاں کیا پڑھ چکے ہو اور یہ کوئی نشانی ہوتی معجزہ ہوتا مانگتے، پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ وہی سوال پڑھا ہے، اس کا جواب بھی پڑھ چکے تھے کہ صاف کہہ تو معجزہ میرے قبضے میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں۔ یہاں جواب ہو رہا ہے ما نرسل المرسلین، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو الا مبشرین ومنذرین، خوشخبری دینے والے بنانے والے، بس یا ڈرایا جاتا ہے یا خوشخبری دی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ یعنی میں ڈرانے کے لیے ہم آئے ہیں یا خوشخبری دینے کے لیے، نشانی دلانا ہمارا کام نہیں ہے، بس ہمارا کام ڈرانا ہے یا خوشخبری دینا ہے، بس کوئی مانس کی مرضی نہ مانے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ نشانی لائے، نشانی کوئی اللہ کی مرضی چاہے دے یا نہ دے۔ ہمارا منا جو مسئلہ مانگ رہے گا مسئلہ حضرت کرے گا راہوں میں برانی کروں بلکہ اتنے بھی آیا تھا لوگ آیا ہمارے آنے کچھ لگے گا یا اس میں باقر نہیں کروں خدا کو کچھ پکڑ کے اندر آپ اس وجہ سے کسی کرتے رہے آگے نہیں کیا جاؤ فآنظر کریں جا اپنے نیوزی گزار دیں لیسن تو میری ملاشمی لہذا یتقون۔ انظر بھی دلا میرے پیغمبر اس قرآن کے ساتھ الذین یخافون، جو خوف رکھتے ہیں، جو ضدی لوگوں کو کیا پتہ لگے گا، جہاں قرآن میں ایک آیت ہے ہم یہ سب ہم نہیں کریں گے، جن کی دلوں میں انابت ان کو ڈرا، جو ضدی لوگ ہیں، انابتی ہیں، معاند ہیں، وہ کام آنے گے۔ الذین یخافون دلائل قرآن لوگوں کو جو رکھتے ہیں رات کیا ہے جن کی دلوں میں انابت ہے ان یحشروا الی ربہم، وہ ان کو اس بات کا ڈر ہم پیش کیے اللہ کے سامنے، ان کے لیے لوگ اللہ کے لیے صبح کوئی ولی کار صاحب بھی ہوگا، کوئی سفارش بھی ہوگا، اللہ یتقون، شاید یہ بات ہے اب وقت پہن کے ماننے کا، ورنہ قیامت میں کوئی وقت نہیں رہے گا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَوَرْدُكَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب قرآن پاک تھوڑی سی ایک زجر کر رہا ہے پیغمبر کا ہے، اور یہ واقعہ میں پیغمبر کے لیے وہی بات ہے، اگر پیغمبر کے لیے تو ہمارے لیے دوسری کی اولا ہے۔ ایک واقعہ سمجھ لو، پیغمبر کے پاس مشرکین نے ایک شرط لگائی، ہم آتے ہیں سننے کے لیے، سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ غریب لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، غریب ان کو اٹھا دو، ہم ان کی موجودگی میں بیٹھنے بھی ہمارا دل نہیں تھا۔